بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت شیخ عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ کے نعتیہ کلام سے چند اشعار دیے جا رہے ہیں۔ حضرت اس نعت کو لکھنے کے بعد حج کے لیے تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں امیر مکہ کو ارشاد فرمایا کہ انہیں مدینہ منورہ نہ آنے دیں، اور پھر فرمایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ انہوں نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کو میری قبر پر پڑھنے کا ارادہ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو قبر سے مصافحہ کے لیے دست مبارک نکلے گا، جس سے فتنہ ہوگا۔ اس پر امیر مکہ نے آپ کے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ کیا۔ اس کلام میں سے کچھ اشعار کا ترجمہ اس طرح سے ہے: آپ کے فراق سے کائنات عالم کا ذرہ ذرہ جاں بلب ہے اور دم توڑ رہا ہے۔ اے رسول خدا نگاہ کرم فرمائیے، اے خاتم المرسلین رحم فرمائیے۔ آپ یقیناً رحمت للعالمین ہیں، ہم ہرما نصیبوں اور ناکامان قسمت سے آپ کیسے تغافل فرما سکتے ہیں۔ اے لالہ خوش رنگ، اپنی شادابی اور سیرابی سے عالم کو مستفید فرمائیے، اور خواب نرگسیں سے بیدار ہو کر ہم محتاجان ہدایت کے قلوب کو منور فرمائیے۔ اپنے سر مبارک کو یمینی چادروں کے کفن سے باہر نکالیے، کیونکہ آپ کا روح انور صبح زندگانی ہے۔ ہماری غمناک رات کو دن بنا دیجئے، اور اپنے جمال جہاں آرا سے ہمارے دن کو کامیابی عطا کر دیجئے۔ اپنی عنبر بار و مشکیں زلفوں کو سر مبارک سے لٹکا دیجئے، تاکہ ان کا سایہ آپ کے بابرکت قدموں پر پڑے، کیونکہ مشہور ہے کہ قامت اطہر و جسم انور کا سایہ نہ تھا، لہٰذا گیسوئے شب گوں کا سایہ ڈالیے۔ حسب دستور طائف کے مشہور چمڑے کی مبارک نعلین پاپوش پہنیے، اور ان کے تسمے اور پٹیاں ہمارے رشتہ جاں سے بنائیے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، سچی محبت، سچی تابعداری، اور آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسی جان نثاری نصیب فرمائے، آمین۔